بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یونیک ورلڈ کے ناظرین کو خوش آمدید۔ دوستو، کیا آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی سب سے بلند عمارت کون سی ہے؟ اگر نہیں تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ برج خلیفہ۔ اس نام سے تو یقیناً واقف ہوں گے آپ۔ یہ برج UAE میں دنیا کی سب سے اونچی عمارت کا ٹائٹل اپنے نام کیے ہوئے ایک عظیم شاہکار ہے۔ 2004 میں جب اس عمارت کی تعمیر کا آغاز ہوا تو یہ برج دبئی کے نام سے بنایا گیا۔ بعد ازاں شیخ خلیفہ بن زید کی مالی معاونت اور انٹرسٹ کی وجہ سے ان کے نام کی نسبت سے یہ برج خلیفہ کے نام سے مشہور ہوا۔ 162 منزلوں پر مشتمل اس عمارت کو بنانے میں بیک وقت تقریباً 12,000 افراد کام کرتے تھے۔ برج خلیفہ کی مینجمنٹ نے انجینئرز اور آرکیٹیکٹس کو اس کو مکمل کرنے کے لیے 6 سال کا عرصہ دیا۔ اتنے کم عرصے میں پہلے اس کا ڈیزائن تیار کرنا، یہ مطلب تھا کہ 2 سے 3 سال کا وقت لگنا، پھر اس کی کنسٹرکشن کے لیے بھی کافی وقت درکار تھا۔ اسی وجہ سے اس کا ڈیزائن تیار کیے بغیر ہی اس کا آغاز ہوا۔ عام طور پر بلند و بالا عمارتیں بنانے کے لیے زمین کی کھدائی کر کے پتھروں کے اوپر مضبوط بنیاد رکھی جاتی ہے، مگر اس معاملے میں زمین کے نیچے ریتیلے پتھر یا کمزور پتھر تھے جو کہ اتنی قوت نہیں رکھتے تھے کہ اس بلڈنگ کا وزن اٹھا سکیں۔ اس لیے یہاں فرکشن کا فارمولہ استعمال کیا گیا، جس کے مطابق سالڈ سٹیل پائپس لگائے گئے جن کی تعداد 192 تھی، اور یہ زمین میں 50 فٹ کی گہرائی تک دھنسائے گئے اور اس طرح سے نصب کیے گئے کہ ان کا بلڈنگ کا وزن یکساں تمام پائپس پر رہے۔ 2010 میں مکمل ہونے والے برج خلیفہ کو بنانے میں دنیا بھر کے انجینئرز اور آرکیٹیکٹس نے مختلف ٹیکنیکس استعمال کیں، ورنہ اتنی بلند و بالا عمارت کا وجود قائم رکھنا ناممکن تھا، جو بادلوں کو پھاڑے ہوئے 2,716 فٹ کی بلندی پر قائم ہے۔ اس میں دنیا کے بلند ترین مسجد بنائی گئی جس کی 158 منزلیں ہیں۔ اس برج کو بنانے میں تقریباً 114 ارب پاکستانی روپے کی لاگت آئی۔ یہ عرب لوگ بہت عیاش ہوتے ہیں، آئے دن ان کے ایسے شوق دیکھنے کو ملتے ہی رہتے ہیں۔ آج برج خلیفہ اپنی بلندی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اس نے ٹورازم کو بھی بہت فروغ دیا، لیکن اس کے مقابلے میں جدہ میں برج جدہ تعمیر کیا جا رہا ہے جس کی لمبائی نے اس کا ریکارڈ توڑنا ہے، جو کہ 1000 کلومیٹر ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کی کنسٹرکشن کے متعلق، جس میں انجینئرز اور کنسٹرکٹرز نے جان توڑ کوشش کر دی اور اتنی بلند و بالا بلڈنگ تک کنکریٹ اوپر لے جانے کا مسئلہ پیدا ہو گیا، کیونکہ جو کنکریٹ اوپر پہنچتا وہ پہنچنے تک خشک ہو جاتا تھا اس کی بے درجہ لمبائی کی وجہ سے۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے بڑے بڑے پائپ نصب کیے گئے جن میں کنکریٹ بھرا جاتا اور کنکریٹ کی اوپر ٹریولنگ 3 پاورفل پمپس کے ذریعے کی گئی۔ ناظرین، یہ بن کر تیار ہو گیا تو اگلا مرحلہ اس کے ونڈو گلاس پینل لگانا تھا۔ جب یہ لگا دیے گئے تو برج خلیفہ کے اندر کا درجہ حرارت 100 ڈگری سیلسیس پر جا پہنچا۔ کیونکہ دبئی میں دن کے وقت شدت کی دھوپ ہوتی ہے، گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، ان حالات سے تمام انجینئرز اور آرکیٹیکٹس نا امید ہو گئے کہ ان کا دنیا کی سب سے اونچی عمارت بنانے کا منصوبہ ناکام ہو رہا ہے، کیونکہ اتنے زیادہ ٹمپریچر میں ایک انسان کا کھڑا ہونا بھی ناممکن تھا، جس کی سوچ بچار میں 18 ماہ کے لیے کام روک دیا گیا۔ اس دوران US سے ڈاکٹر زرافہ نے اس کا حل نکالا۔ ایسے ونڈو گلاس پینل متعارف کروائے جو سورج کی ریز کو ریفلیکٹ کرتے، مگر یہ بہت کاسٹلی تھے۔ ایک پینل کی قیمت $2,000 تھی۔ یوں کل 24,000 گلاس پینل لگائے گئے جن کی لاگت تقریباً 3 ارب 60 کروڑ روپے تھی۔ دوستو، صرف ونڈو گلاس پینلز کی اتنی قیمت تھی۔ 4 ماہ میں یہ پینل تیار کیے گئے۔ دوستو، اتنی بلندی میں ہوا کا اثر انسانی رہن سہن کو متاثر کرتا ہے کہ اس سے ہر چیز ہوا میں بکھرنے کا امکان ہے۔
مگر اس میں بھی سائنس نے بھرپور کردار ادا کیا اور ایسے ٹرننگ ونگز لگائے گئے جو ہوا کے اثر کو کم کرتے ہیں۔ اتنی بلندی تک جانے کے لیے اس میں دنیا کی تیز رفتار لفٹ لگائی گئی جس کی سپیڈ 64 کلومیٹر پر گھنٹہ ہے۔ اس میں آٹومیٹک دروازے اور پردے لگائے گئے جو ہوا کے زور اور طوفان میں خود بخود بند ہو جاتے اور کھل جاتے۔ ویورز، اسلامی فن تعمیر کے مطابق مسجد کے مینار کی طرح بنائی جانے والی اس بلڈنگ کو 93 کلومیٹر دور سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک انوکھی بات اس کی یہ بھی ہے کہ اس میں سن سیٹ 2 بار دیکھا جا سکتا ہے، ایک مرتبہ ٹاپ سے اور دوسری مرتبہ اس کے باٹم سے۔ رمضان میں اگر آپ برج خلیفہ کا وزٹ پہ آئیں تو آپ کو اس کا روزہ لمبا محسوس ہوگا۔ جی ہاں، 15 منٹ کی تاخیر ملے گی آپ کو۔ اس کی وجہ اس کی بے انتہا بلندی ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو لائک شیئر۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔